أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سیکنڈ ایئر سائیکالوجی کے لیکچر میں ہم ایرکسن کا نفسیاتی اور سماجی نمو کا نظریہ پڑھیں گے۔ یہ نظریہ ایرکسن نے 1902 میں دیا اور اس نظریے کی بنیاد ایرکسن نے فرائیڈ کے نظریہ انا یا کنسیپٹ آف ایگو کے اوپر رکھی۔ ایرکسن نے شخصیت کی تشکیل میں معاشرے کے اثرات کو اہمیت دی اور اس نے نشوونما کے 8 مراحل بتائے۔ ہر درجے پہ ایک بحران کا فرد کو سامنا ہوتا ہے اور اگر فرد اس بحران سے کامیابی سے نبرد آزما ہوتا ہے تو پھر وہ اگلے نشوونما کے دور میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ اعتماد بامقابلہ بے اعتمادی ہے۔ بیٹا یہ جو درجہ ہے یہ پیدائش سے لے کے 1.5 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس میں بچے کا دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو تعلق بنتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ بنتا ہے۔ ماں جو ہے اس کے ساتھ سب سے پہلا تعلق ہوتا ہے بچے کا۔ ماں کی گود بچے کی پہلی نہ صرف درسگاہ ہے، بچہ اس سے سیکھتا ہے، بلکہ ماں کی گود بچے کو احساس تحفظ، محبت بھی دیتی ہے اور ماں بچے کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ اگر ماں جو ہے وہ بچے کی ضروریات جو ہے وہ بر وقت پورا کرتی ہے، اس کو جو ہے احساس تحفظ اور محبت جو اس کی بنیادی ضرورت ہے وہ ملتا ہے، تو بچہ جو ان سا ہے وہ جو ہے ماں پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس ٹرسٹ کو اور اعتماد کو جنرلائز کرتے ہوئے وہ تمام دنیا کو امن کی جگہ سمجھتا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول پہ بھی اعتماد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ماں جو ہے وہ بچے کی ضروریات کو بر وقت پورا نہیں کرتی، اس کو احساس تحفظ فراہم نہیں کرتی، جس طرح سے آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی جو ہے ماں بچہ جو ہے ماں کو جو ہے باہر اس شرط پہ جانے دیتا ہے کہ ماں واپس آ جائے گی، ٹھیک؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کی ضروریات کو بر وقت پورا کرے، بچے کو احساس تحفظ محبت فراہم کرے، تو پھر جو ہے ماں پہ اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور اگر جو ہے وہ ایسا نہیں کرتی تو پھر بچہ جو ہے وہ مسٹرسٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ مسٹرسٹ جو ہے وہ پوری دنیا پہ پریویل کر جاتا ہے۔ پھر وہ کسی کو بھی ہر چیز کو جو ہے وہ شک کی نظر سے دیکھے گا، کسی پہ بھی اعتماد نہیں کرے گا۔ دوسرا بحران نمبر 2 جو کہ خود مختاری بامقابلہ شرم، جھجک اور شک ہے، آٹونومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ۔ ماں پر اعتماد بچے میں خود مختاری پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ذریعے سے بچہ نئی نئی مہارتیں اور زبان کا استعمال اور ماحول سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ بچہ جو ان سا ہے جتنا زیادہ اس کا ماں کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے اتنا ہی بچہ جو ہے وہ ماحول اپنے ارد گرد کے ماحول میں انڈیپینڈنٹلی موو کرتا ہے، بہت جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، اور جو ہے ہر چیز نئی چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہے، ہر نئی چیز کا تجربہ کرتا ہے، جس کی باعث جو ہے اس کو نئے نئے سکلز آ جاتے ہیں، زبان کا استعمال جو ہے وہ اچھا سیکھ لیتا ہے، ماحول سے جلدی واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس مرحلے پہ جب بچہ جو انسا ہے وہ خود مختاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، والدین جو ہے ان کو جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ بچے کی نگرانی کریں، لیکن اس کو آزادانہ کام کا موقع دیں اور اس کے اوپر بیجا روک ٹوک نہ کریں۔ اس کی نگرانی کریں مگر اس کو آزادانہ کام کا موقع بھی دیں اور جو ہے اس کے اوپر بیجا روک ٹوک بھی نہ کریں۔ خود مختاری سے بچہ جو ہے وہ کام کرتے ہوئے سیکھ لیتا ہے، کام کرنا سیکھ لیتا ہے اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کتنا کام سیکھ لیا ہے، کتنا کام جو ہے کام میں کہاں کہاں کمی باقی رہ گئی ہے اور اس کمی کو اس نے کیسے دور کرنا ہے۔ شرم اور جھجک کی جو صفات ہیں ان کی تشکیل جو ہے وہ بچے کو صحیح اور غلط میں تمیز سکھا دیتی ہے، یعنی اس میں اچھے برے کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے شک جو ہے اس کی صحت مندانہ حص جو ہے وہ کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے اپنی خامیاں جاننی شروع کر دیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ میرے اندر خامی باقی رہ گئی ہے۔ اس درجے پہ جو ہے بہت زیادہ روک ٹوک کرنے سے بچہ جو ان سا ہے اس کے جو ہے انڈیپینڈنٹلی کام کرنے میں جہاں رکاوٹ آتی ہے وہاں اگر بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ دھیان نہ دیا جائے، اس کے اوپر نظر نہ رکھی جائے تو اس سے بچے جو ان سے انتہائی موزور اور بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ اب تیسرا درجہ آ جاتا ہے، تیسرا درجہ آزادانہ اظہار
بامقابلہ احساس جرم کا ہے، انیشیٹو ورسز گلٹ۔ یہ 3 سے 6 سال کا عرصہ ہے۔ اس دور میں کشمکش کام شروع کر کے اس کو جاری رکھنے اور اس خواہش پر احساس جرم کے درمیان پائی جاتی ہے، اور بچہ جو خود کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے انہیں ذمہ داری کے ساتھ زندگی میں لطف اندوز ہونے کی حس ان بچوں میں تشکیل پا جاتی ہے۔ جو بچے خود کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی سے لطف اندوز ہونے کی حس جو ہے وہ تشکیل پا جاتی ہے، اور وہ اپنی شخصیت کے مختلف حصوں میں باقاعدگی لے آتے ہیں، ریگولرٹی لے آتے ہیں، ہر کام وقت پہ پورا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں۔ جبکہ جو ہے مطلب کیونکہ وہ ان کو کام کرنے کی عادت ہوتی ہے تو کام کے پروسیجر سے، اس کے سٹیپ سے، ہر چیز سے وہ پوری طرح بخوبی آگاہ ہوتے ہیں اور پوچھنے پہ وہ بتا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھ جاتا ہے، اور جو ہے وہ جو ہے آزادانہ طور پہ جو چیز انہوں نے سیکھی ہوتی ہے اس کا آزادانہ اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ جھجکتے نہیں ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں وہ بچہ جو خود کام کرنے کا عادی نہیں ہوتا ہے وہ پوچھنے پہ اس کا پروسیجر، اس کے مراحل کے بارے میں نہیں بتا سکتا، اور کیونکہ جو ہے وہ بتانے میں ناکام رہتا ہے، اس کی وجہ سے وہ گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ جو گلٹ ہے وہ اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو آزادانہ اظہار سے روک لیتا ہے۔ بحران نمبر 4، محنت بامقابلہ احساس کمتری، انڈسٹری ورسز انفیریورٹی۔ یہ 6 سے 12 سال کا دور ہے۔ اس میں بچے کی اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ بچے جو ان سے ہیں اپنی کلچر، تہذیب، ثقافت کے بارے میں یہاں پہ سیکھ رہے ہیں۔ اپنے ایج گروپ بچوں کے ساتھ جو ہے ان میں مقابلے کا جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ وہ بچے جو خود کام کرنا پسند کرتے ہیں، ہر کام میں پہل کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے نبھانا سیکھ لیتے ہیں، وقت پر ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور دوسرے بچوں سے کمپٹیشن کی فضا میں آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی کامیابیوں کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر درجے پہ کامیابی ان کے حوصلے اور مرال میں مزید اضافہ کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں اپنی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ بروئے کر لانے کا موقع ملتا ہے۔ جبکہ وہ بچہ جو کام کرنے میں پہل نہیں کرتا اور ذمہ داری نبھانے سے گریز کرتا ہے، ہر کام میں پیچھے رہتا ہے، وہ بچہ جو ہے پیچھے رہنے کی وجہ سے گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور گلٹ کی وجہ سے وہ گلٹ جو ہے اس پہ احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے۔ بحران نمبر 5، ناقد بامقابلہ کرداری الجھاؤ ہے، آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن۔ 12 سال کے بعد بلوغت کے دور میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں بچے جو ان سے ہیں بچے میں اپنی ذات کی شناخت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بچے جو ذمہ داری کو نبھانے والے ہوتے ہیں، ہر ذمہ داری میں کامیابی انہیں ان کی ذات میں پائی جانے والی خصوصیات سے متعارف کرواتی ہے۔ وہ محنت کر کے زندگی میں اپنے گول اور مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ زیادہ گول اورینٹڈ ہوتا ہے۔ وہ بامقصد زندگی گزارتے ہیں اور اس طرح سے معاشرے میں نام اور مقام پیدا کر لیتے ہیں، ٹھیک، اور جو ہے اس طریقے سے جب نام اور مقام پیدا کرتے ہیں تو ان کو اپنی ذات کی شناخت ہوتی ہے۔ جبکہ وہ بچے جو کہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، محنت کے عادی نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ان کو بروئے کار لانے میں ناکام رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ان کو اپنی خوبیوں کا علم ہوتا ہے، نہ اپنی خامیوں کا علم ہوتا ہے، جس کے باعث وہ کرداری الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ الجھاؤ جو ان سے ہے ان میں بچگانہ حرکات یا ہیرو ورشپ پیدا کرتا ہے۔ یا تو وہ آئیڈیل بنا لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی اس آئیڈیل کو ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ شیخیاں بکھیرتے رہتے ہیں کہ فلاں ہماری فیملی میں یہ کرتا ہے اور فلاں ہماری فیملی میں یہ کرتا ہے اور فلاں اتنے بڑے عہدے پہ ہے، اور خود جو ہے وہ کچھ نہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں، صرف شیخیاں بکھیرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شناخت جو ہے اپنی صلاحیتوں کی شناخت تبھی پیدا ہوتی ہے جب بچہ محنت کرتا ہے، جب کام کرتا ہے، جب ذمہ داری نبھاتا ہے، جب جو ہے مطلب گول اورینٹڈ اس کا جو ہے بیہیویئر ہوگا اور گول کو اچیو کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اگلا بحران نمبر جو ہے وہ 6 آ جاتا ہے، بے تکلفی کی گہری دوستی بامقابلہ تنہائی اور علیحدگی۔ اس مرحلے میں فرد نے کسی سے انٹیمیٹ ریلیشن قائم کرنا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی وہ اپنی انفرادیت کو بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے، جس کی فلفلمنٹ کے لیے فرد جو ہے وہ کیا کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ اس کا لائف پارٹنر جو ہے اس کے مرال میں
اضافہ کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی جو ہے یہ پروورب بڑا مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح سے ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، اور مرد کی کامیابی میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سارے بچے جو پڑھ رہے ہو، آپ کی کامیابی میں آپ کے والدین، خاص طور پہ آپ کا والد کا بہت ہاتھ ہے کہ جو آپ کو کالج چھوڑ کے جاتے ہیں، کالج سے لے کے جاتے ہیں، آپ کی فی پے کرتے ہیں، آپ کے لیے جو ہے آپ کے لیے سہولتیں فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کی والدہ ہیں وہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ آپ کے والد کا خیال بھی رکھتی ہیں، ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہیں، ان کا جو ہے مطلب مورال بھی بلند کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بچے کی صلاحیتوں کو اس سے بھرپور طریقے سے استفادہ حاصل کرنے میں اس کو مدد دیتی ہے۔ وہ ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ جب قائم کر لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ان سے ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے بھی زیادہ کارآمد بن جاتا ہے، کیونکہ نہ صرف وہ اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے بلکہ وہ معاشرے کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں وہ بچہ وہ فرد جو کہ ہیرو ورشپ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ آئیڈیل کی تلاش میں رہتا ہے اور زندگی میں تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، نہ اس کا آئیڈیل ملتا ہے، نہ وہ جو ہے شادی کرتا ہے، نہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ قائم کرتا ہے، نہ اس کو اپنی صلاحیتوں کی پہلے پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ معاشرے کے اوپر ایک حساب سے بوجھ ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ایرکسن صحت مند نشوونما کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے، جو ہم جنس پرست ہوتے ہیں یا جو شادی نہیں کرتے ہیں۔ اگلا بحران نمبر 7 آ جاتا ہے نسل کو آگے بڑھانا بامقابلہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے، جنریوٹی ورسز اسٹیگنیشن۔ یہ 40 سال سے اوپر میں شروع ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں لوگ جو ان سے ہیں وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، اور اپنے اس میں یعنی جو فرد ہے وہ کیا کرے گا، نئی نسل پیدا کرے گا، ان کی رہنمائی کرنا چاہے گا، اس کا اظہار جو ہے وہ بچوں کو پال پوس کے وہ کرتا ہے، ان کو اپنے جو ہے زیر حفاظت جو ہے وہ تعلیم دلوا کے کرتا ہے، اور یا کوئی اسی طریقے کا تخلیقی کام کرتا ہے، ٹھیک۔ اگلا بحران نمبر آ جاتا ہے 8، جب بچہ جو ہے مطلب وہ بندے جو کہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے جو سکلز ہیں اور جو مہارتیں ہیں اور جو علوم ہیں ان کو اگلی نسل میں منتقل کرتے ہیں، وہ ہیلدی طریقے سے ڈیولپمنٹ پا رہے ہیں۔ جبکہ وہ لوگ جو ایسا نہیں کرتے ہیں اور شادی نہیں کرتے، بچے نہیں ہوتے، کوئی تخلیقی کام نہیں کرتے، تو ان کی زندگی جمود یا ٹھہراؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب بحران نمبر 8 آ جاتا ہے ذات یا انا کی سالمیت بامقابلہ مایوسی۔ وہ فرد جو ان تمام 7 بحرانوں سے کامیابی سے نبرد آزما ہو جاتا ہے، اس میں ذات یا انا کی سالمیت پیدا ہوتی ہے، ایسا شخص اپنی گزاری ہوئی زندگی پر مطمئن ہوتا ہے، اور جو ہے وہ کیونکہ اس نے محنت کے ذریعے سے زندگی میں حاصل کرنے والے تمام مقاصد کو حاصل کر لیا ہوتا ہے، جو اس نے گول بنائے وہ سارے اس نے حاصل کر لیے، اس لیے اس کی زندگی میں کاش وغیرہ کا لفظ نہیں ہوتا کہ کاش ایسا ہوتا تو میں ایسا کرتا۔ جبکہ وہ شخص جو بحرانوں کا شکار ہو جاتا ہے وہ گزاری ہوئی زندگی پہ مطمئن نہیں ہوتا، اور جو ہے اس کی زندگی میں ڈونٹس اور کاش جو ہیں وہ بہت ہوتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا، اگر ایسا ہوتا تو میں ایسا، اگر مجھے دوبارہ زندگی مل جائے تو میں بہت اچھے طریقے سے یہ کام کروں گا۔ تو وہ اپنی کوتاہیوں پہ جو ہے نا وہ حسرت کا اظہار کرتا رہتا ہے اور گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر پاتا۔ تو یہ جو ہیں یہ بحران ہیں ایرکسن نے جو بتائے ہیں، اور یہ جو بحران ہیں اگر ہر فرد ان 8 بحرانوں سے گزرتا ہے، ان میں جو ہے ہر بحران میں کامیابی سے نبرد آزما ہونے پہ وہ نشوونما کا اگلا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اور اگر جو ان سا ہے وہ ان بحرانوں سے نبرد آزما ہونے میں ناکام رہتا ہے تو پھر وہ نشوونما کا اگلا درجہ حاصل نہیں کر سکتا ہے اور وہ اسٹیگنیشن کا شکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔